دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے علامہ سعد کاندھلوی کے بیان کا رد کیا تو ان کے ہم نوا برہم ہو گئے، بجائے ماننے کے حضرت دامت برکاتہم کے خلاف بیان اور مضمون شائع ہونے لگے۔ آج اسی طرح کے ایک مضمون پر تبصرہ ہوگا۔ اس تبصرہ سے پہلے چند باتیں سماعت فرمائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ علامہ سعد کاندھلوی نے بھوپال کے اجتماع میں تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر کی جو محل نظر ہے۔ اس نے اپنے بیان میں ایک یہ بات بھی کہا کہ دعوت اور تعلیم سنت کے طریقے سے ہٹ گئے۔ دور نبوی میں صحابہ کرام لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور روزانہ اجواز مطہرات کے گھر تازہ گوشت پہنچاتے تھے۔ یعنی آج کل جو مدارس سے اسلامیہ کا نظام چل رہا ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اساتذہ کا اجرت لے کر تعلیم دینا اور طالب علم کے لیے طعام و قیام کا انتظام کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ علامہ کی اس بات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا نہ بیچنے کی چیز ہے اور نہ ہی خریدنے کی چیز ہے۔ جب تعلیم اور تعلم ذاتی اخراجات سے ہٹ جائے تو معلم اور متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے درس بخاری کے درمیان طلبہ دارالعلوم دیوبند سے مخاطب ہوتے ہوئے علامہ کو ناقابل شکست جواب دیا جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت کے اس بیش قیمتی باتوں کے لیے شکریہ ادا کرتے اور سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے، لیکن افسوس ممنون و مشکور ہونے کے بجائے ایک صاحب نے یہ کہا کہ محتمم صاحب اس طرح کے بیان اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس کی دکان بند ہو رہی ہے۔ پہلے اس کے الفاظ خود اسی کی زبانی سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکندر اعظم قاسمی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے خاص اور خاص الخاص عالم دین۔ جی سکندر بھائی، اصل میں ہے نہیں، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، آپ کی سمجھ کے باہر ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے یہ چیزیں کہ ہاں کہا کچھ گیا اور سنا کچھ گیا، لکھا کچھ گیا، یہ سب جھوٹ اور فیک اور سازش ہے۔ ایک سازش معلوم ہے نہیں، سازش سے رچ رہے ہیں سازش۔ یہ چیزیں بہت پہلے سے تھی لیکن اب کئی بار ہیں کیونکہ چیزیں ہیں نا، اب مولانا جو ہے سب کا پردہ فاش کر دیے تھے، سب کی دکان بند ہوئی۔ اصل میں دارالعلوم دیوبند کی دکان بند ہوئی اور شورا والوں کی دکان بند ہوئی، خانقاہ والوں کی دکان بند ہوئی، سب کی دکان بند ہوئی تو روزی روٹی بند ہونے کی وجہ سے یہ سب مسئلے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ حق پہ چلائے۔ خیر، یہ تو جاہل معلوم ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے تو مضمون لکھ ڈالا، اس مضمون کو بھی پہلے سن لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب مفتی صاحب دامہ مجدہ، آپ نے آڈیو ریکارڈ کے ذریعے مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم کے ایک بیان پر رد عمل کے سلسلے میں معلوم کیا تھا۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ طلبہ و علماء کو اپنے ہاتھوں کے کمائی پر آمادہ کرنے کا نظریہ مولانا سعد کاندھلوی کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا ہے، جس کو حضرت نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حیات الصحابہ میں الجمع بین العلم والکسب کے عنوان سے ظاہر کیا ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب نے فقط فاقوں کی روایت کو بیان کر کے ان تمام روایتوں کو نظر انداز کر دیا جن میں وسعتوں کا تذکرہ ہے۔
گویا مفتی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی گوشت وغیرہ نہیں آیا، جبکہ علم حدیث سے واقف کاروں کے مطابق یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانوں نے گوشت بھی دیکھا اور تناول بھی فرمایا۔ نمبر 3، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے بیان کردہ روایت کو حضرت مفتی صاحب نے اپنے درس میں نہیں دہرایا، جبکہ روایت حیات الصحابہ، مسند ابی یعلا اور مسند احمد جو حاشیے میں ہے کے حوالے سے مذکور ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ذکر کردہ روایات بیان کرنے کے بعد اس پر کلام کرتے، تاکہ ترک روایات جو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی مستدل تھی لازم نہ آتا۔ نمبر 4، مفتی صاحب یہ بھی واضح نہیں کیا کہ طلبہ و علماء کے لیے کسب بالید یعنی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا مفتی صاحب اس کو شرعاً جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں، یا جائز تو سمجھتے ہیں لیکن مروج نظام میں اس کو قابو میں لانا مشکل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء و صحابہ بلکہ علماء کرام کا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا شریعت کی کتابوں میں بالکل مصرح اور واضح ہے۔ تفصیل کے لیے کتب حدیث اور شروحات حدیث کی کتابوں کے علاوہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، مولانا حفظ الرحمان کی قصص القرآن، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوشل میڈیا پر موجود ریکارڈنگ سے رجوع کیا جاتا تو بات واضح ہو جاتی۔ نمبر 5، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے مدارس کے مروجہ نظام کو بیکار نہیں بتایا، بلکہ اسی بیان میں مدارس کی ضرورت و اہمیت پر مستقل کلام فرمایا۔ پھر بھی مفتی صاحب دامہ مجدہم نے یہ معنی نکال لیے کہ مدارس کے مروجہ نظام سے امت مسلمہ کو بدگمانی کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اس سلسلے میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ کی وہ اقتباس بھیج رہا ہوں جس کے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ناقل ہیں، ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ امر واضح ہو جائے۔ نیز بیان القرآن کی وہ اقتباس بھی بھیج رہا ہوں جس میں حضرت نے انبیاء اور علماء کی ہاتھوں کی کمائی کو معیوب سمجھنے والوں کو متنبہ کیا اور کمائی پر بھی ترغیب دی ہے۔ نمبر 7، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کہنا چاہتے ہیں اسے صرف یہ سوچ کر رد کر دیا گیا کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا نظریہ ہے اور وہ بھی بے بنیاد ہے، جبکہ حقیقت امر مولانا کی مراد وہ تھی جو اوپر بیان کی گئی، متکلم کی مراد اور سامع کا اخذ مفہوم متضاد ہو گیا، ورنہ نفس کلام میں اشکال نہ رہ جاتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ 14 رجب بروز اتوار 1444 ہجری، 5 فروری 2023۔ سامعین، یہ تھا مکمل مضمون۔ کاش کے مضمون نگار اپنے نام بھی لکھ دیتے۔ اپنی شناخت چھپانے والے مضمون نگار نے اپنی بات نمبر وار رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جواب بھی نمبر وار آئے۔ نمبر 1، علامہ سعد کاندھلوی نے طلباء اور علماء کو اپنے ہاتھوں سے کمائی پر آمادہ کرنے کا نظریہ اس طرح نہیں پیش کیا جس طرح مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے پیش کیا۔ جواب نمبر 2، حضرت محتمم صاحب کے بیان سے یہ اخذ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی گوشت وغیرہ نہیں لایا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت محتمم صاحب کے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اکثر فاقوں کی زندگی بسر کیے
البتہ کبھی کبھار گوشت وغیرہ بھی آپ کے گھرانے میں آیا، جبکہ علامہ سعد نے بیان کیا کہ روزانہ تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا، اور پھر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یہی تحریف ہے۔ جواب نمبر 3، مسند ابی یعلا کی روایت سے علامہ سعد کا قول ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح استدلال کرے کہ جب فعل مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اس طرح کا استدلال غیر مقلد کا تو ہو سکتا ہے لیکن صاحب تقلید کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کبھی کبھار کیے ہوئے کام کو بھی بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام فعل مضارع پر کانا داخل کر کے بیان کر دیتے تھے۔ جیسے یہ حدیث دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا اقام حملها۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامہ بنت زینب اٹھائے ہوئے تھے، جب سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے۔ نماز میں بچی کو اٹھانا ایک اتفاقی واقعہ ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ فعل مضارع پر کانا کا داخل ہونا استمرار اور دوام کو لازم نہیں ہے۔ جواب نمبر 4، طلبہ کے لیے کمانا جائز ہے۔ بھلا بتائیں کون ہے جو حلال کو حرام بتائے؟ دراصل بات صرف اتنی ہے کہ علم یکسوئی چاہتا ہے۔ اگر طلبہ کمانے لگے تو علم پر کم اور کمائی پر زیادہ توجہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مطبخ کا نظام ہے۔ اتنی موٹی باتیں اگر کسی کے عقل میں نہ آئے تو اس میں حضرت محتمم صاحب کا کیا قصور ہے؟ جواب نمبر 5، مفتی صاحب نے غلط نتیجہ اخذ کیا ہے، یہ مفتی صاحب پر الزام ہے۔ مضمون نگار کو میرا مشورہ ہے کہ پہلے کان کی صفائی کروائیں، پھر توجہ کے ساتھ علامہ کا بیان دوبارہ سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت محتمم صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 100% درست ہے۔ جواب نمبر 6، حیات الصحابہ والی روایت سے علامہ سعد کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ رہی بات بیان القرآن وغیرہ کی کہ انبیاء اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے۔ جواب نمبر 7، مفتی صاحب نے علامہ سعد کے نظریہ کو انہی کا نظریہ سمجھا ہے۔ جو بات علامہ نے کہی ہے رد بھی اسی کا کیا گیا ہے۔ اخیر میں ایک مشورہ ہے کہ آپ سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش نہ کریں اور احقاق حق اور ابطال باطل کا جرأت اپنے اندر پیدا کریں۔